اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا نا, زمین میں سرکشی بڑھ جاتی, سب میرے نافرمان ہو جاتے. تو اس لیے دولت ایک فضیلت ہے, لیکن جب شکر کی توفیق ملے, اور شکر آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ شکر ادا کرے کہ بھائی میرے جہنم میں جانے کے چانسز کیا ہیں, کم ہیں جہنم, اور میرا حساب بھی ہلکا ہوگا. غریب آدمی کا حساب کیا ہوگا, وہ بیچارہ ہے, اس سے اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنی مشکل سے ایک دہاڑی ملتی تھی, اس پہ بھی تانے ملتے تھے جو تھوڑے بہت اس میں بھی حرام ہوا ہوگا وہ ویسے ہی معاف ہو گیا ہوگا تانوں کی وجہ سے. اور خرچ کہاں کیا, خرچ یہی کیا کہ وہ کبھی کبھار وہ سوکھی روٹی خرید لی, بھوسی ٹکڑے والے سے روٹی خرید لیا کرتے تھے. کوئی حساب ہی نہیں ہے. حساب ہوگا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا دنیا میں, کتنا مشکل حساب ہے نا, 5 ارب ڈالر کا حساب دو. تو یہاں تو وکیل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہاں بڑے بڑے لوگ چوڑے میں آئیں گے کہ 5 ارب تو دنیا کو پتہ تھا, باقی تو اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کیسے یہ بھی حساب دینا پڑے گا, خرچ کہاں کیا یہ بھی حساب دینا پڑے گا. تو بہت مشکل. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 سال کے بعد ان کا بہت لمبا حساب و کتاب ہوگا. تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا اس پہ شکر ادا کرے, البتہ کوشش کرے. میں کہتا ہوں غریبوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جو اللہ کی طرف سے غریب ہوتے ہیں, ایک جو اپنی حماقتوں سے غریب ہوتے ہیں. حماقتوں سے غریب مت بنو. حماقت کیا ہے, سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے بس. تو یہ اپنی حماقت سے, اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے. بھئی اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہاں آپ پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو, پھر بھی اللہ آپ کو غریب رکھے تو یہ کس نے بنایا ہے, یہ اللہ نے بنایا. اس پہ اجر بھی ملے گا. علماء کہتے ہیں قرآن و سنت ہی سے یہ بات ثابت ہے. ایک صاحب میرے بیان پہ اعتراض کرنے لگے, علماء کے اقوال سنا رہے ہوتے ہیں, قرآن و سنت نہیں سناتے. تو علماء جو صحیح علماء ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں. قرآن بھی تو سناتا ہے نا پیغمبروں کے ارشادات, لقمان علیہ السلام کے واقعات, لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اب انسان کہے یا اللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت بتا رہے ہیں, اللہ اپنی نصیحت ہی خود کر دیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی, اپنے بچے کو یہ نصیحت کی, اپنے بچے کو یہ نصیحت کی. تو انسان کہے اللہ لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے, تو خود کہہ دے کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ دیکھو سورہ لقمان میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ الفاظ کہے. وہ الفاظ کیا تھے, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بچے نماز قائم کرنا, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا, اس پہ جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا. ایک نیکی اگر تو پہاڑ کی کہیں کھائی میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا, کسی غار میں بھی, وہ اللہ نکال کے لے آئے گا. برائی بھی لے آئے گا, نیکی بھی لے آئے گا. تو چھپ کے کبھی برائی نہ کرنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ بجائے لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کے, اللہ خود کہہ دیتے کہ اے لوگو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو تم. آج بہت لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا, یہ بھی ایک نصیحت کا ایک ایسا انداز ہے جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے لقمان علیہ السلام, وہ اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی نصیحت اس لیے پسند آ رہی ہے کہ یہ نصیحت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے, تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کر سکتے. جب کوئی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح درمیان میں علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں, یہ اللہ کی بھی سنت ہے, اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے. لیکن عالم کا ایسا قول نقل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں, بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے, بزرگ یہ فرما رہے تھے. اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال, انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کے. تو بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, یہ اس کی علامت ہے آپ واقعی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو
کیا کہہ رہا تھا میں، اب وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے. دیکھو یار یہ حساب ہو گیا, بڑھاپا اس کو بولتے ہیں, لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے. چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں, یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا, عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے, صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہوں, خدا کی طرف سے ہوں, ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے, اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے, بہت فائدہ ہوگا, صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی, آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے, ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں, سگریٹ پی کے جو کینسر ہوگا نا, اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا, چونے کھا کے, گٹکے کھا کے, اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی, صحت کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں, حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے, یار یہ کیا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھٹکا آئے گئے کام سے, ان کو یہ نہیں, وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا, 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے, وہ کار چلا رہے تھے, یہ شکر ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی, اتفاق ہے, ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے, بولتے کیوں نہیں؟ تو نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو, بس سو جاؤ, کچھ بھی کرو, آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے, اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ ہے, تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا, بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے, اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا, اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا, ان کو بچا لیا, گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح شام لوگ کرتے ہیں, حماقتیں کرتے ہیں, اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا, کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا, ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا, میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟ توکل کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو گوروں نے راکٹ بھیجا تھا نا, وہ تباہ ہو گیا, تو دوبارہ وہ نہیں بھیجا انہوں نے, کہ جب تک اس کی وجہ نہ سامنے آئے کہ یہ تباہ کیوں ہوا. وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتے, اور ہم ایک غلطی, بھئی ایک جھٹکا آپ کو آ گیا, قدرت نے موقع دے دیا آپ کو کہ بھئی سنبھل جا, آپ کو گاڑی سائڈ پہ لگانی چاہیے. اول تو یہ پہلا جھٹکا بھی غلط آیا ہے, ایسی کنڈیشن میں ڈرائیو کر کیوں رہے ہو؟ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا, موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں اکیلا, پتہ نہیں ملتان سے آگے اسلام آباد جا رہا تھا, تو مجھے احساس ہوا کہ نیند آنا شروع ہو رہی ہے. اب موٹر وے پہ آپ کو, یہ میں تھوڑے سے تجربے شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے نا.
تو موٹر وے پر جب آپ کو نیند آئے تو وہاں سائڈ پہ گاڑی لگا کے آسان نہیں ہے نا, وہ تو کوئی ہوٹل ہی پہ روکنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے جھٹکا نہیں آیا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جھٹکا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو آ سکتا ہے, اور آپ کا یہ شادیوں والا سارا فلسفہ جو ہے نا 2 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا, برباد. لوگ بولیں گے 3 کو بیوہ کر کے نکل گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں کافی کبھی بھی نہیں پیتا. چائے سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کافیوں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کافی تو بہت خطرناک چیز ہے, چائے سے بھی زیادہ. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی 3-4 کلومیٹر رہ گیا, وہ لکھا ہوا آ رہا تھا قیام و طعام, تو 3-4 کلومیٹر تک رسک لینا بہت مشکل ہے. نیند آ رہی, جھٹکا نہیں آیا تھا ابھی. تو میں نے کیا کیا, زور زور سے نا میں نظمیں پڑھنا اپنی آواز میں شروع کر دی میں نے. مجھے اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو بولتا یہ مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں, یہی ہوتا ہے 3 کرنے کے بعد انسان کا حال. وہ یہ بولتے, ایسے میں چیخ چیخ کے شاعری پڑھ رہا ہوں نا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجا ہے, پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر تو کوئی بات نہیں, آپ پاگل بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس جب 4 دفعہ لڑکو گے نا اس سے بہتر ہے. ویسے تو گاڑی کے شیشے بند تھے, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا دیکھ لیتا تو بولتا ہے یہ کیا ہو گئے مفتی صاحب, پاگل ہو گئے ہیں. ایسے چیخ رہا ہوں میں, ہاں وہ زور زور تھے. تو میں اتنا زور زور سے چیختا رہا ہوں, اور بالآخر میں قیام و طعام تک الحمدللہ چیخ چیخ کے پہنچا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. وہاں جا کے میں نے بے انتہا کڑک سی کافی پی ہے, اس لیے کہ اب تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نا. کافی بھی نقصان دہ, مگر اتنی تو نہیں کہ گاڑی کلا بازیاں کھا جائے آپ کی. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے وہ کافی پی اور تھوڑا سا, اور جب عادت نہ ہو نا کافی پینے کی تو اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آرام سے تمیز سے مقام تک پہنچے. تو آپ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرو. پھر بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ کس کی طرف سے ہے, وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہی منظور تھا, حضرت کی ہڈیاں ٹوٹنی تھیں, اللہ کو یہی منظور تھا, حضرت کا قیمہ بننا تھا ٹرک کے نیچے آ کے, یہی منظور تھا اللہ کو. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا بھائی, تمہیں یہ منظور تھا. تو اللہ نے کہا چلو تم ایسے ہی چلنا چاہتے ہو, چلو آ جاؤ اسٹیکر بن جاؤ ٹرک کے نیچے آ کے, جب تم خود چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا, جب تم خود چاہتے ہو کراچی کے ٹرک کے نیچے آ کے اسٹیکر بننا, یہی ہوتا ہے نا, اسٹیکر بن جاتا ہے آدمی. کراچی کے جو اتنے بڑے بڑے وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں ہے, اور اللہ بھلا کر پھر بھی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ, وہ اللہ کی طرف سے. نہ صحت کے معاملے میں احتیاط ہے, نہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کو چراغ کو گل کر کے سو, بند کر کے سو, کیونکہ چوہا بعض دفعہ وہ چراغ گرا دیتا ہے. گرائے گا تو آگ لگ جائے گی کہیں, حالانکہ چوہا آنے کا امکان کتنا کم ہے, پھر اس کا چراغ کے پاس سے گزرنے کا, پھر اگر گرا بھی دے تو گر کے بجھ جائے گا. چادر تو چراغ سے دور ہوتی ہے, لیکن نہیں بھائی, وہ کھسکا کے بھی لے جا سکتا ہے اس طرف کو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس امکان کی بیس پہ بھی کہ بھی رات کو اب آگ کی آپ کو ضرورت کیا ہے. تو پوری رات کیونکہ آگ جلی ہوگی, آپ غافل ہو کے سو رہے ہوگے, جاگتی حالت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اتنی احتیاطیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کو لازم پکڑو, اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرو. تو ہمارے یہاں توکل کا ایسا غلط مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, خود بھی مر رہے ہیں دوسروں کو بھی مار رہے ہیں. شوگر کا مریض 3-3 6-6 لڈو کھا رہا ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں کہ جو لڈو کھائے گا اللہ اس کو کیا کرے گا, مارے گا. کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے تو میں ماروں گا. تو شوگر کا مریض ہو کے کیا کر رہا ہے, لڈو کھا رہا ہے تجھے, تو وہ اللہ تو مارتے ہیں اس کو. پھر